الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور 10 ذی الحجہ کے دن کو مسلمان عید الاضحیٰ کے نام سے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. جب عید کا یہ دن آتا ہے تو مسلمان اس دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جسے قربانی کہتے ہیں اس کی یاد میں جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے. جب یہ دن آتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں یوں بتایا جاتا ہے کہ اے مسلمان، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ مسلمان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ مسلمان کا نماز پڑھنا، قربانی کرنا، زندہ ہونا، مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی ایک مسلمان نیکی کا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو نیکی کا یہ عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عجل الاضحیٰ وآخر الفطر، کہ جب عید الفطر کی نماز کا وقت ہو تو لیٹ کر کے پڑھے، اور جب عید الاضحیٰ کا دن ہو تو جلدی پڑھے. اب مفسرین، تشریح کرنے والے محدثین یوں لکھتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز لیٹ پڑھنے میں، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے میں ایک بات یہ ہے کہ وہاں بھی غریب کا حق ثابت ہوتا ہے، یہاں بھی غریب کا حق ثابت ہوتا ہے. عید الفطر کے دن فطرانہ غریب کا حق بنتا ہے جو عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ نماز لیٹ پڑھ تاکہ غریب کو خوشی ملے، اور عید الاضحیٰ کا دن آیا تو نماز جلدی پڑھنے کا حکم اس لیے ملا تاکہ مسلمان قربانی کرے اور غریب کا حق اس کے گھر تک پہنچ جائے. اب ایک مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے
صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر سوال کرنے والا سوال پوچھتا ہے اگر یہ میں قربانی کروں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سوال کرنے والا پھر پوچھتا ہے ہم تو اونٹ اور بھیڑیں ذبح کرتے ہیں، اب وہاں پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھیڑ اور اونٹ کے اون کے ہر بال کے ہر بدلے میں ایک نیکی اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب جب بندہ یہ قربانی کا عمل کرتا ہے تو قربانی کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے قربانی کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ مسلمان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس مسلمان نے شریعت کے کتنے احکام پر عمل کیا۔ اب جیسے ہی قربانی کا دن آتا ہے شریعت مطالعہ بتاتی ہے ایک مسلمان قربانی کرتا ہے یا تو لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر کرے گا یا یہ مسلمان قربانی علیحدہ کرے گا۔ فرمایا اگر یہ مسلمان قربانی علیحدہ کرتا ہے پوری قربانی کرتا ہے تو شریعت مطالعہ بتاتی ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے گا، ایک حصہ اپنے آل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینے کے لیے کرے گا۔ اور شریعت مطالعہ بتاتی ہے جب قربانی کے 3 حصے کیے جائیں گے اس وقت یہ قربانی عمدہ ترین قربانی بن جائے گی۔ اگر مسلمان کسی کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو پھر شریعت مطالعہ رہنمائی کرتی ہے جن کے ساتھ شریک ہونا ہے کم از کم اتنی تحقیق لازمی ہے کہ حصوں میں شریک کیے جانے والے آدمی کا مال پاک ہو۔ آج کل لوگ حرام مال والوں کو مشتبہ مال والوں کو شریک کر لیتے ہیں، سود کھانے والوں کے مال کو شریک کر لیتے ہیں۔ اب 6 آدمی ایسے تھے جن کا مال حلال کا تھا، ایک آدمی ایسا آیا جس کا مال سود کا تھا، حرام کا تھا، تو فقہا لکھتے ہیں ایک کے حرام مشتبہ مال کی وجہ سے بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ یوں فقہا لکھتے ہیں 7 آدمی قربانی میں شریک تھے، 6 کی نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضامندی پائی جائے، ایک آدمی کی نیت تھی مجھے گوشت مل جائے، تو فقہا لکھتے ہیں ایک کی گوشت کی نیت کی وجہ سے بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر جب 7 آدمی قربانی میں شریک ہوئے اب شریعت مطالعہ رہنمائی فرماتی ہے جب گوشت کو تقسیم کیا جائے گا تو تول کر تقسیم کیا جائے گا۔
فقہا لکھتے ہیں اگر 6-7 آدمی حصوں کے اعتبار سے قربانی میں شریک ہوئے اور اگر انہوں نے گوشت کو تول کر تقسیم نہیں کیا، کسی برتن سے ناپ کر تقسیم کیا، ویسے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے ڈیریاں لگا دی، حصے بنا دیے، اگر تولنے کے بغیر کوئی دوسرا عمل کیا تو فقہا فرماتے ہیں اس میں ربا، سود کا عمل پایا جائے گا۔ اب ایک مسلمان سوچے حلال پیسے کا جانور خریدا، پھر اس کے ساتھ محنت کی، مشقت اٹھائی، قربانی کی، سارے معاملات حلال طریقے سے ہوئے، شریعت کا ایک حکم توڑا تولنے کا، گوشت کو ایک حکم ٹوٹ گیا، سود کا معاملہ بڑھ گیا۔ اب یہ آدمی اپنے گھر میں گوشت لے کر جا رہا ہے، لیکن یہ گوشت مشتبہ ہے، اسے حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے؟ اسے کھانے والے کو بتائیں گے اس میں سود کا شبہ تھا، تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ناصور ہے، لوگ مسجد میں بیٹھ کر مسئلہ سن لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے۔ یوں ہوتا ہے لوگ قربانی کے مسائل سنتے ہیں، پھر جب قربانی کر لیتے ہیں، اب 7 آدمی شریک تھے، 6 شریک تھے، ان میں سے 5-6 متفق ہیں گوشت کو تولا جائے۔ ایک آدمی کے سامنے بات آتی ہے، شریعت کا حکم ہے گوشت کو تول کر تقسیم کرے، تو آدمی کہتا ہے آج کل کے مولوی ہیں، نئے مسائل ہیں، ایک سائیڈ پر کنارے پر شریعت کو رکھ، ہمارے تو باپ دادا اس طرح کرتے آئے، پہلے کسی نے منع نہیں کیا۔ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب شریعت کا مسئلہ آیا اور ایک آدمی نے کہا شریعت کو ایک کنارے پر رکھ، تو قاضی صاحب فرمانے لگے جب اس نے کہا کہ شریعت کو ایک سائیڈ پر رکھ، یہ آدمی عملاً کافر ہو گیا۔ آج مسلمان شریعت کا مسئلہ سن تو لیتا ہے، عمل نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا حلال مال ہوتا ہے اسے حرام کر کے کھاتا ہے۔ آج کل معاشرے میں وبا اٹھی ہوئی ہے، اور معاشرے میں لوگ موبائل اٹھاتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے، گائے تو ہم ذبح کرتے ہیں، شریعت سے ثابت ہے، اونٹ ہم ذبح کرتے ہیں، شریعت سے ثابت ہے، بھیڑ بکریاں ہم ذبح کرتے ہیں، شریعت سے ثابت ہے، لیکن لوگ بھینس ذبح کرتے ہیں، بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں، کیا اسے ذبح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آج کل لوگ موبائل پر ایسے گمراہ مولویوں کو سنتے ہیں، ایسے دین دشمن مولویوں کو سنتے ہیں جو لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اختلافی مسائل اٹھاتے ہیں۔ جب یہ شریعت مطہرہ چلی، فقہ میں 4 امام ہیں، سب سے بڑے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ چاروں اماموں میں سے چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دے۔ حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیت بھی مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ بھینس کی قربانی بھی 7 حصوں میں شریک کی جائے گی۔ آج جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، انہی سے پوچھا جائے گا کیا آپ بھینس کا دودھ نہیں پیتے؟ ایک طرف حلال کے قائل ہوتے ہیں، دوسری طرف حرام کے قائل ہوتے ہیں۔ چونکہ آج مسلمان دین سے دور ہے، تو مسلمان دین سے دوری کی بنا پر کسی گمراہ کو سنتا ہے تو گمراہ کے پیچھے چل پڑتا ہے، کسی دین دشمن کو سنتا ہے تو دین دشمن کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم تو امام اعظم
امام ابو حنیفہ کے مسائل کو ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے، عمل کر کے نجات کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جب یہ قربانی کا دن آتا ہے، قربانی کے دن مسلمان تو کام کرتا ہے، فرمایا مسلمان کو بتایا جاتا ہے قربانی کا گوشت، قربانی کا جو کھال، جو چمڑا ہوتی ہے، اسے کسی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ غریب کو دے سکتا ہے، رشتہ دار کو دے سکتا ہے، لیکن اگر چمڑا بیچ دیا پھر غریب کو دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو وہ کوشش کرے قربانی کی وہ چیزیں جسے چمڑا کھال کہتے ہیں کسی دینی ادارے کو دے۔ دنیا میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا رزق مدارس میں علماء کھاتے ہیں، طلباء کھاتے ہیں، پھر وہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اس بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، لوگ نام بنانے کے لیے، لوگ لحاظ بنانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے کھال دیں گے، حالانکہ یہاں تعلقات کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی کی کھال کو صحیح ٹھکانے لگانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ مدارس ہے۔ پھر جب یہ عید کا دن آتا ہے، ایک مسلمان لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ لگا کر قربانی کرتا ہے۔ اب اتنا بڑا عمل کر لیا، لیکن اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے جب آپ ایک نیکی کا عمل کرتے ہیں، آپ کی یہ نیکی کسی کے لیے عذاب نہ بنے، آپ کی یہ نیکی کسی کے لیے وبال نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول مومن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وجہ سے مسلمان کا خون، مسلمان کا مال محفوظ ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ ایک آدمی جب قربانی کے دن آتے ہیں تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، جب عمل یہ تم کرو گے تو یہ تمہاری ذات کی وجہ سے صدقہ بنے گی۔ اب ایک مسلمان پوچھتا ہے کس طرح؟ تو آگے محدثین اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض یوں فرماتے ہیں کتے کو، سور کو بھی ایذا دینا حرام ہے تو مسلمان کو ایذا دینا کتنا بڑا حرام ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں ہوگا جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو خارش کی بیماری لگے گی، وہ خارش کریں گے، چمڑے کٹ جائیں گے، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پوچھنے والا پوچھے گا اب تمہیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ جہنمی کہیں گے ہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا چمڑا کٹ گیا، ہماری ہڈیاں ظاہر ہوگی۔ تو اب ایک آواز آئے گی یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ دنیا کے اندر آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، اللہ اس تکلیف کے بدلے میں آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، احادیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دنیا میں کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا۔ آج ہم لوگ لاکھوں روپے لگا کر نیک بننے کی کوشش کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر لوگوں کے سامنے تو نیکی ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی ختم ہوتی ہے، قربانی کی علائشیں، آتے وغیرہ، اجری وغیرہ، گند وغیرہ ہمارے لوگ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، ہمارے لوگ نالیوں میں پھینک دیتے ہیں،
کسی آدمی کی خالی جگہ پڑی ہو وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اب زور تک عصر تک قربانی ہو گئی، چلو عید کے پہلے دن قربانی ہو گئی، اب مسلمان ایک ہفتہ تک گزرتا رہتا ہے، اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اب اس آدمی نے آسانی اپنے لیے پیدا کی کہ قربانی کی آنتیں اجری وغیرہ راستے میں پھینک کر آسانی اپنے لیے کر لی، لیکن اپنی قربانی کو بھی ضائع کر لیا، اپنے آپ کو اپنی ہاتھ کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اور جب آدمی مسلمان کو تکلیف میں ڈالتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کہ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج مسلمان دکھنے کی کوشش میں لگا ہے، مسلمان بننے کی کوشش میں نہیں لگا۔ ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ قربانی کا ایک واجب عمل ہے، ہم نے اسے بھی کرنا ہے، لیکن ایذائے مسلمان کو تکلیف سے بچانا ایک فرض عمل ہے، ہم نے فرض کو بھی مقدم کرنا ہے۔ اگر ہم نے قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کی کھال کو، قربانی کی آنتوں اجریوں کو ٹھکانے لگا دیا اور ہماری قربانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی، پھر ہماری یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی اور اسی قربانی کو عمدہ ترین قربانی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔